سندھ حکومت سیاست چمکانے کے لیے ہمیں چارہ نہ بنائے، مجلس وحدت المسلمین کے رہنما حسن ظفر نقوی نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں نمائش چورنگی دھرنے میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرنا پارا چنار کی عوام کے دھرنے سے جڑا ہے۔ پارا چنار کی عوام دھرنا ختم کر دیں تو ہم بھی کر دیں گے۔ ہمارے دھرنوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ سندھ بھر میں اگر دھرنوں کی کال دے دی تو حکومت روک نہیں پائے گی۔ سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس نے پارا چنار معاملے پر مظاہرین کے راستے بند کرنے کی مذمت کر دی۔ کہتے ہیں راستے بند کرنا گناہ ہے، ہم راستے کھلوانے کے لیے بیٹھے ہیں، راستے بند کرنے کے لیے نہیں۔ NTN کے پروگرام کلوزنگ آور میں خصوصی بات چیت، کہا ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن جس طرح سے متاثرین سراپا احتجاج ہیں، ملک کے مختلف شہروں کے مقامات پر دھرنے دے رہے ہیں، اس سے عام شہری متاثر ہو رہا ہے۔ درخواست کرتا ہوں کہ راستے بند نہ کریں۔ کراچی میں 13 مقامات پر مذہبی جماعتوں کے مظاہرین کی جانب سے احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری، شہری انتظامیہ پریشانی سے دوچار۔ احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر، مختلف مقامات پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، متعدد ایمبولینسیں ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے شارع فیصل، ناتا خان پل اور ملیر 15 میں مذہبی جماعت کا دھرنا ختم، شارع فیصل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کراچی میں 13 مقامات پر دھرنوں کا سلسلہ جاری، پولیس کی بھاری نفری تعینات، ٹریفک کے لیے متبادل راستے دے دیے گئے۔ کرم تنازع پر عمومی اتفاق رائے ہو گیا، ایک فریق نے 2 روز کا وقت مانگ لیا۔ کرم نے امن و امان اور ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کی بندش سے متعلق گرینڈ امن جرگہ کل ہوگا۔ فریقین 15 دن میں اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار طے کریں گے۔ کرم کے مسئلے پر ہم اپنی پگڑیاں فریقین کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کرم اور پارا چنار کی صورتحال پر سب پریشان ہیں، مسائل کا حل طاقت سے نہیں بلکہ مذاکرات سے ہوتا ہے۔ زمین کے تنازع کو بات چیت سے حل کیا جائے اور KP حکومت سے گزارش ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ کراچی سمیت جہاں راستے بند ہیں ان کو کھولا جائے، لوگوں کی مشکلات کا خیال کرنا چاہیے۔ شاہراہوں کی بندش کے پیش نظر بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ، ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے صوبے میں 3 مقامات پر احتجاج جاری ہے۔ پرم احتجاج سب کا حق ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں معصوم عوام کو تکلیف نہ دیں۔ قید و بند کی صحبت برداشت کی مگر انتشار اور تقسیم کی سیاست نہیں کی، تاریخ گواہ ہے پاکستان بچانے کے لیے نون لیگ نے اپنی سیاست کی قربانی دی۔ نون لیگ کے یوم تاسیس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، کہتے ہیں نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشیں ہوئیں مگر سیاسی بصیرت اور عوام کی خاطر قربانی کے جذبے سے سرخرو ہوئے۔ نون لیگ جب بھی اقتدار میں آئی صنعت، زراعت، معیشت کی ترقی ہوئی، یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ PTI نے باہمی مشاورت کے بعد 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ 9 مئی 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن اور جیلوں میں بند اپنے کارکنوں کی رہائی کی تحریری مطالبات 2 جنوری کو سامنے رکھیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے ہر ممکن تعاون کی کوشش کریں گے۔ بانی PTI کو ملنے والے 108 تحائف کی فہرست عدالت میں پیش، راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ FIA کے تیسرے گواہ آفیسر کیبنٹ ڈویژن بن یامین نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئیں۔ آئندہ سماعت پر بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر گواہ سے اجرا کریں گے۔ سماعت 2 جنوری تک ملتوی۔ بانی PTI کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ سابق وزیراعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان کی راولپنڈی کے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، بولی بانی PTI نے کہا ہے کہ عدلیہ کا مذاق بنایا گیا ہے، ہر کیس لڑوں گا، جب کیسز لڑ رہا ہوں تو مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فوجی عدالتوں اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا، بانی PTI کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ کہتے ہیں رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، کاروبار بند ہو رہے ہیں، نیا سرمایہ آنے کے بجائے صنعت کار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں،
تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے آئی ٹی کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا گیا۔ پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا وہ اب سیاست میں صرف 12ویں کھلاڑی ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں گاڑی کی ٹکر سے رینجرز اہلکار کی شہادت کے مقدمے میں گرفتار ملزم عدالت میں پیش۔ ڈیوٹی جج جوڈیشل مجسٹریٹ حفیظ احمد نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ گرفتار ملزم ہاشم عباسی کے خلاف تھانہ رمنا میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ مائنس کبھی بھی کوئی نہیں ہو پایا، جن کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا گیا مائنس وہ بھی نہ ہو سکے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا لاہور میں خطاب۔ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے قومی اور صوبائی حکومتوں کی طرح بلدیاتی حکومت بھی بنائیں تاکہ عوامی مسائل حل ہو سکیں۔ میاں برادران اور بانی پی ٹی آئی سے کہہ چکا ہوں، تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لائیں۔ پاکستان میں کوئی معاشی بحران نہیں، صرف نیتوں کا بحران ہے۔ پی ٹی آئی کی احتساب کمیٹی نے سخت ایکشن لیتے ہوئے صوبہ پختونخوا کے وزیر برائے سوشل ویلفیئر قاسم علی شاہ کو طلب کر لیا۔ قاسم علی شاہ کے خلاف بحیثیت صوبائی وزیر صحت، وزیر سوشل ویلفیئر اختیارات سے تجاوز اور کرپشن کے الزامات۔ کمیٹی اپنی رپورٹ بانی پی ٹی آئی کو جمع کروائے گی۔ صدر آصف زرداری کی حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ وزیر اوقاف سندھ ریاض شیرازی نے صدر کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ دیا۔ آصف زرداری نے کہا لال شہباز قلندر کے مزار پیار، محبت اور امن کا درس دیتا ہے، حاضری دے کر دلی سکون ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تعلیمی شعبے میں بہتری کی بنیاد رکھ دی، ہونہار اسکالرشپ کو 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا۔ مریم نواز کی وزیر تعلیم، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن اور پوری ٹیم کو شاباش، کہا پنجاب کے ہر بچے کو بہترین اور جدید علوم حاصل کرنے کا پورا حق ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے وسائل کی کمی نہیں آنے دی جائے گی، نظام تعلیم میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں اور بہتری لائیں گے۔ پاکستان بالخصوص پنجاب کے لیے سال 2024 اچھا ثابت ہوا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ، کہا مہنگائی میں دن بدن کمی آ رہی ہے، مریم نواز پنجاب کے عوام کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں، پختونخوا حکومت پارا چنار کے ہاتھ ٹھیک کرنے میں ناکام رہی، کرم کی سڑکیں کھلوانا شہباز شریف یا مریم نواز کا نہیں، علی امین گڈا پور کا کام ہے۔ ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس ڈیرہ اسماعیل خان سے رپورٹ، ملک میں اس مرض سے متاثرہ بچوں کی تعداد 68 ہو گئی، حکام کی جانب سے تصدیق۔ رواں برس ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ 10واں کیس ہے۔ رواں سال پولیو کا سب سے زیادہ کیسز بلوچستان سے 27، کے پی 20، سندھ 19، جبکہ پنجاب اور اسلام آباد میں ایک ایک کیس رپورٹ ہوا۔ کراچی پولیس نے سال نو پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی پولیس چیف کہتے ہیں سال نو پر ہوائی فائرنگ کی اجازت نہیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہوائی فائرنگ کا نہیں، اقدام قتل کا پرچہ درج کیا جائے گا، اسلحہ بھی ضبط اور لائسنس منسوخ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سجاول کی حدود میں 2 غیر ملکی سیاحوں سے لوٹ مار کا نوٹس لے لیا، کہتے ہیں اس قسم کے واقعات ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، سیاح ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈکیت تک پہنچ گئے ہیں، جلد گرفتار کریں گے، ایس ایس پی سجاول کی بریفنگ۔ اٹک اور نوشیرو فیروز میں خوفناک حادثات، 19 افراد جاں بحق، 26 زخمی، میاوالی سے پنڈی جانے والی بس فتح جنگ انٹرچینج کے قریب الٹ گئی، 12 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، حکام کا کہنا ہے ٹائر پھٹنے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ نوشیرو فیروز میں ٹرالر اور وین میں تصادم سے 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی، حادثے کا شکار وین شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زخمیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایف آئی اے گجرانوالہ زون کی کارروائی، یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر سمیت 9 ملزمان گرفتار، ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو گجرانوالہ اور گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں یونان اور لیبیا کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر بھی شامل۔
لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے تمام اسکولز کی 1 ماہ بعد اپنی دوبارہ رجسٹریشن کرانے کا حکم دے دیا۔ جو اسکول بس پالیسی پر عمل نہیں کرتا اس کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے۔ عدالت کی سیکرٹری ایجوکیشن کو ہدایت۔ نئے سال کی شروعات سے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان۔ 1 جنوری سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کمی متوقع۔ اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت 250 روپے 20 پیسے فی لیٹر رہنے کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 62 پیسے کمی متوقع۔ قیمت اضافے کے بعد 259 روپے فی لیٹر ہو سکتی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، ریکارڈ بن گئے۔ 100 انڈیکس میں 3207 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,15,380 پر بند۔ حکومت کا پراپرٹی کے شعبے میں ٹیکس شرح کم کرنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے رابطے کا فیصلہ۔ ریئل اسٹیٹ پر بھاری ٹیکس کے باعث کاروبار جمود کا شکار۔ ٹیکسوں کی بلند شرح سے تعمیراتی شعبے کی شرح نمو 15% گر گئی۔ FBR کے ٹیکس ریونیو میں بھی کمی۔ افریقی ملک ایتھوپیا میں لوگوں سے بھرا ٹرک دریا میں جا گرا، 71 افراد ہلاک ہو گئے۔ مسافر شادی میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 68 مرد اور 3 خواتین بھی شامل۔ جنوبی کوریا میں 2 مزید ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گئے۔ ایئر کینیڈا کی ایک پرواز رات گئے تباہی سے بال بال بچ گئی۔ اڑان بھرتے وقت طیارے کے لینڈنگ گیئر میں فنی خرابی پیدا ہو گئی، طیارے کو واپس اتار لیا گیا۔ نیدرلینڈ کی مسافر طیارے میں ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی کی وجہ سے طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ طیارے میں سوار 176 مسافر محفوظ رہے۔ پنجاب میں گزشتہ کئی روز سے جاری دھند آج بھی برقرار۔ موٹر وے کے مختلف سیکشن اور قومی شاہراہ کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے پنجاب کے مختلف حصوں میں دھند کی وجہ سے لاہور، اسلام آباد، ملتان اور دیگر شہروں کو جانے والی موٹر ویز، قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ملک میں سردی کی شدت میں اضافہ، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ سردی نے کراچی والوں کے دانت بجا دیے۔ کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ، اسکردو میں 2 انچ اور بالائی علاقوں میں 2.5 فٹ تک برف باری۔ غزر میں -15 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی سے آبشاریں اور جھیلیں منجمد ہو گئیں۔ مری میں برف باری سے سیاحوں کا رش لگ گیا۔ میلبرن میں کھیلے گئے چوتھے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 184 رن سے شکست دے دی۔ بھارت کے ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلنے کے خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ آسٹریلیا کی جانب سے دیے گئے 340 رنز کے ہدف میں بھارتی ٹیم 155 پر آل آؤٹ۔ آسٹریلی کپتان پیٹ کمنس دونوں اننگز میں 3 وکٹیں لینے پر مین آف دی میچ قرار پائے۔ اور میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچ کے دوران تماشائیوں کا آل ٹائم نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جا رہے چوتھے ٹیسٹ میچ نے 87 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ ٹیسٹ میچ کے 5ویں دن کے پہلے سیشن تک 3,51,104 تماشائی میچ دیکھنے کے لیے آئے۔ 1937 میں MCG میں 3,50,034 تماشائیوں نے میچ دیکھا۔